آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے لیے قائد ایوان کی ووٹنگ کچھ دیر بعد ہوگی۔ سردار عبدالقیوم نیازی وزیر اعظم آزاد کشمیر کے لیے تحریک انصاف کے امیدوار ہیں۔ مسلم کانفرنس کا بھی تحریک انصاف کی حمایت کا اعلان۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مشترکہ طور پر چودھری لطیف اکبر کو وزیر اعظم کا امیدوار نامزد کیا۔ قیوم نیازی متحرک اور حقیقی سیاسی کارکن ہے۔ فواد چودھری کہتے ہیں طویل مشاورت اور تجاویز کے جائزے کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے نو منتخب ایم ایل اے کو وزیر اعظم آزاد کشمیر کے عہدے کے لیے نامزد کیا۔ سردار عبدالقیوم نیازی کا دل کارکنان کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ حکومت عوام پر مہنگائی کا مزید بوجھ لادنے کی بجائے کم کرے۔ شہباز شریف کہتے ہیں آئی ایم ایف کی شرائط پوری کرنے کے لیے چیزیں مزید مہنگی کرنے کا ظلم نہ کیا جائے۔ حکومت قرض پر قرض لیتی جا رہی ہے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، یہ سارا پیسہ کہاں جا رہا ہے، خرچ کہاں ہو رہا ہے؟ کورونا بھی جاری ہے اور حکومت کا رونا دھونا بھی جاری ہے۔ اس وقت جتنی دہشت گردی پاکستان میں ہو رہی ہے، جو ہندوستان کے ناپاک ادارے ہیں، اس میں ہٹلر مودی کی سوچیں شامل ہیں۔ اس ریجن کے حالات میں یہ 5-6 مہینے بہت اہم ہیں۔ افغانستان پر شاہ محمود کی سربراہی میں پرائم منسٹر نے کل ایک کمیٹی بنا دی ہے۔ افغانستان کا امن پاکستان کا امن ہے اور افغانستان کے فیصلے افغان قوم کے فیصلے ہیں۔ جو افغان قوم فیصلہ کرے گی وہ ہمارے لیے قابل قبول ہے۔ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہے۔ افغانستان کا امن پاکستان کا امن ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کہتے ہیں کرپٹ لوگوں کے خلاف جھاڑو پھیر دیں گے۔ شہباز شریف نے مفاہمت کی جانب بڑھنا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان پی پی اور نون لیگ کی سوچ سے بڑی سیاست کھیلیں گے۔ آئندہ الیکشن سے پہلے کرپشن کیسز کے فیصلے ہو جائیں گے۔ نون میں شیم وغیرہ نکالنے کی کہانی سنائی جا رہی ہے۔ نون لیگ کا بیانیہ ایک ہی ہے، ووٹ کو عزت دو، آئین کی پاسداری کرو۔ اسی بیانیے سے قانون اور آئین کی بالادستی ہوگی۔ ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کی نیوز کانفرنس کہتی ہیں سیالکوٹ الیکشن کے بعد ایک اور ڈرامہ جاری ہے۔ شور وہی مچاتے ہیں جو الیکشن چور ہیں، جو روز آئین شکنی کرتے ہیں۔ بجٹ کے بعد عوام پر مہنگائی کا بوجھ ڈال دیا گیا۔ بھارت نے غیر ملکی صحافیوں کو پاکستان آنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں غیر ملکی صحافیوں نے 5 اگست کو آزاد کشمیر اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کرنا تھی۔ ہم چاہتے ہیں کہ بھارت تمام خود مختار صحافیوں کو بھارتی قابض کشمیر میں جانے اور انہیں حقائق رپورٹ کرنے کی اجازت دے۔ وفاقی وزیر اسد عمر کا کہنا ہے کہ چاہتے ہیں دنیا دیکھے کہ آزاد کشمیر میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں جو ہو رہا ہے بھارت اسے چھپانا چاہتا ہے۔ صحیح اور غلط میں فرق اس سے زیادہ واضح نہیں ہو سکتا۔ بھارت نے جعلی این جی اوز کے ذریعے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا۔ وفاقی وزیر مراد سعید کہتے ہیں بھارت کے 40 بینک منی لانڈرنگ میں ملوث ہیں۔ 5 اگست کو دنیا کے صحافی مقبوضہ کشمیر آ رہے تھے، انہیں بھارت نے منع کر دیا۔ بھارت کرکٹرز کو بھی دھمکاتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے نئے دور کے ہٹلر کی سوچ دنیا کے سامنے رکھی، جانے کا دعویٰ دائر کر رکھا ہے۔ لاہور میں نذیر چوہان کی رہائی کا معاملہ، سیشن کورٹ نے پی ٹی آئی ایم پی اے کی درخواست ضمانت منظور کر دی۔ نذیر چوہان کو 1 لاکھ روپے کے ضمانتی مچل کے جمع کرانے کا بھی حکم۔ عدالت نے مدعی شہزاد اکبر کی جانب سے صلح نامہ ہونے پر ضمانت منظور کی۔ لاہور ہنجروال سے مبینہ طور پر اغوا ہونے والی 4 بچیاں ساہیوال سے بازیاب۔ ایک بچی کے پاس موبائل فون تھا جس کی آخری بار لوکیشن چونگی امر سدھو میں ملی تھی۔ 4 بچیاں 30 جولائی کو لاپتہ ہوئی۔ پاکستان میں کورونا کے وار جاری، مثبت کیسز کی شرح 8.22% تک جا پہنچی۔ 24 گھنٹوں کے دوران 4722 نئے کیسز رپورٹ، مزید 46 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ اموات کی مجموعی تعداد 23,575 ہو گئی۔ 78,595 مریض زیر علاج، 3,858 کی حالت تشویشناک۔
पंजाब में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे का रुझान बरकरार। गुज़श्ता रोज सुबह भर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 4.5% रिकॉर्ड की गई। लाहौर में मुस्बत शरह 5.8% रही। रावलपिंडी में शरह 17.1 और फैसलाबाद में 14.6 रही। जमीयत उलमा इस्लाम का अहम इजलास आज इस्लामाबाद में हो रहा है। अरकान मजलिस आमिला इस्लामाबाद पहुँच गए। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गौर खौस होगा। कौमी असम्बली, सेनेट समेत KP और बलोचिस्तान असम्बली में JUI के पार्लिमानी लीडर्स खुसूसी शिरकत करेंगे। बच्चों के साथ ज्यादती के वाकयात के खिलाफ अमली इक़दामात की जरूरत है। सरेआम फांसी के लिए इत्तेफाक राय पैदा करना होगा। सेनेटर फैसल जावेद का ट्वीट, कहा चीन, सऊदी अरब और ईरान समेत कई ममालिक बच्चों और औरतों के साथ ज्यादती जैसे सफ़ाकाना जराइम पर सजाए मौत देते हैं ताकि दूसरों को इबरत हो जाए। आर्मी चीफ का पुलिस के यौम शोहदा पर खिराज अकीदत, कहा मुल्क में अमन व इस्तेहकाम के लिए पुलिस का किरदार काबिल फ़ख्र है। दहाइयों से पुलिस एहलकार जांफशानी से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। पुलिस ने फ़र्ज की अदायगी के दौरान बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का पुलिस शोहदा डे पर पैगाम, कहा वतन अजीज पर कीमती जानें निछावर करने वाले पुलिस शोहदा कौम के हीरो हैं। शोहदा के अहले खाना की देखभाल हमारी कौमी जिम्मेदारी और फर्ज भी है। लवाहिकीन को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। पुलिस के शोहदा कौम के माथे का झूमर हैं। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान कहती हैं वतन और कौम के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले हकीकी हीरोज हैं। पुलिस शोहदा के लाजवाल कुर्बानियों की बदौलत धरती में अमन के दिए जल रहे हैं। दहशतगर्दी के नासूर के खिलाफ पुलिस की लाजवाल कुर्बानियों पर पुलिस को सलाम पेश करती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की एमन फील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत मुलतवी। बेंच की अदम दस्तयाबी के बायस केसेस की कॉज लिस्ट कैंसिल कर दी गई। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल बेंच की कॉज लिस्ट मंसूख। लाहौर हाई कोर्ट ने पसंद की शादी करने वाली लड़की से उम्र की तस्दीक के लिए फॉर्म बे तलब कर लिया। जस्टिस मोहम्मद शान गुल ने रिमार्क्स दिए कि निकाहनामे में लिखी गई 18 बरस की उम्र से अदालत मुतमईन नहीं है। माँ बाप ने पाल पोस कर बड़ा किया, शादी करते हुए उनकी मर्जी तक न पूछी गई। अदालत का लड़की से इस्तफसार। वॉल्टन एयरपोर्ट के अतराफ प्राइवेट जमीन को सरकारी जमीन करार देकर नीलामी की तारीख देने के खिलाफ केस की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने बगैर निशानदही अराजी की नीलामी रोक दी। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने दरखास्त पर समाअत की। मायरा कत्ल केस का मामला मरकजी मुल्जिम जाहिर जादो ने जमानत के लिए सेशन कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत ने पुलिस से मुकदमे का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया।